کیا آپ جانتے ہیں کن کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں؟ یقین کرنے والوں کی دعائیں۔ ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی تو میری جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو دعا قبول ہو گئی، تو میری کیوں نہیں ہوئی۔ یقین میں سوال نہیں ہوتا۔ یقین میں تو بس فل اسٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے تو کیا اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بھی وزن نہ پائیں گے۔ اب اس آیات سے اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں نا، تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کے طنز کی اور ان کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پہ اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان کی آوازوں میں دب جائے۔ ان لوگوں کے تانوں میں اتنے کان نہیں دھرنے آپ نے کہ اللہ کی آواز سن نہ پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائے۔ آپ نے خود کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکے اور نہ کسی وسوسے سے بہکا سکے۔ آپ نے باری برکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کے یقین سے نہ ہلکا کر پائیں۔ آپ نے اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پر کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں۔ دعا میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں اتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گھپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اس کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھ سے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نشانیوں سے کیسے پتہ چلے گا کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں۔ آپ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے، تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو، اس کی بات دوسری ہے۔ وہ نشانیوں میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوگا، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی نہیں کہے گا یا سوچے گا یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ اب یہاں دنیا کے اتنے لوگوں میں سے آپ ہی صرف میرے اس پوسٹ کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، یوں ہی بلا وجہ تو نہیں نا۔ اللہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ لے کر آیا ہے۔ آپ کی چھٹی حص اور آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کے دل کی خود کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں، جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مروڑ کر بنائی ہوتی ہے تاکہ آپ کا مطلب بھی نکل سکے۔ تو بس پھر یقین رکھیں اپنے گڈ فیلنگز پہ اور اللہ پہ، اور یاد رکھیں کہ ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں۔
کیونکہ اب اس دنیا میں بہت کم ایمان والے ہیں، اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحت مانگنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب اللہ آپ کی پسند کے مطابق دے تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب آئے گا تب جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے۔